جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ استثناء کے معاملے پر بات ہو رہی ہے۔ توہین عدالت کا قانون لایا ہی اسی لیے گیا کہ وزیراعظم صاحب کو بچایا جائے، استثناء لے لیا جائے۔ تو کیا اب جب ساری درخواستیں اس قانون کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آلریڈی پٹیشن دائر ہو چکی ہیں، تو یہ توہین عدالت کا قانون پورے کا پورا عدالت اس کو اڑا سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اعتزاز احسن سمیت، کہ یہ ایک غلط قانون بنایا جا رہا ہے۔ کیوں طارق عظیم صاحب پھر حکومت کو ویسے ہی سبکی ہوگی بہرحال ہر حال میں؟ دیکھیں وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کو تو قربان کیا گیا ہے، اب صرف ایک فرد کو بچانے کے لیے سارے ملک اور قوم کو قربان کیا جا رہا ہے۔ یہ فیکٹ ہے، یعنی کہ ہم ہر چیز کرنے کو تیار ہیں۔ جمہوریت کا نام جو ہے وہ انہوں نے منافقت رکھ دیا ہے، یعنی ڈیموکریسی کا مطلب انہوں نے ڈیمو کرسی رکھ دیا، یعنی کرسی بچانی ہے، کس طرح ڈیمانسٹریٹ کرنا کرسی کیسے بچانی ہے، کرسی ہے، ڈیمو کرسی ہے، نہ ڈیموکریسی، ڈیمو کرسی بچانی ہے، جو بھی کرنا پڑے ہم کریں گے۔ تو چلیں اب استثناء کا معاملہ پار لگ جائے گا، فائنلی ہمیں اب لگ رہا ہے۔ اب آگے جب ہوگا، جب اس کو فائنلی جب بار بار بینچ کہہ رہا ہے جی کہ اعتزاز احسن صاحب سے کہ جی آپ اس پہ آرگو کریں، وہاں پہ تو آرگو آپ کرتے نہیں ہیں، باہر آ کے ہم جا کے ٹاک شوز پہ جا کے میڈیا پہ جا کے سارا دن لگے رہتے ہیں۔ ارے بھائی وہاں پہ جا کے ونس فار آل ڈیسائیڈ کر لیں۔ جیسے عباس صاحب نے کہا کہ وہاں پہ کورٹس کو کہا گیا کہ جی آصف علی زرداری، جینس سلیگل ملچ جو ان کا وہ ہے، اینڈ اینی ادر پرسن، یعنی کہ وہ سارے کوٹیکنا اور ایس جی ایس کے جتنے ڈائریکٹرز ہیں جن کو انہوں نے چارج کیا ہوا وہاں پہ، اور جو اس نے لاسٹ اس نے جو ججمنٹ آئی ہے ونسٹن فونیے کی، جو اس میں اس نے کہا کہ ابھی این آر او کے بعد اس نے اسٹیٹمنٹ دیا، آپ کے کوئی بھی ناظرین جو ہیں ابھی جا کے گوگل پہ جا کے دیکھ لیں، جو رائٹرز کا انٹرویو، جو بی بی سی کا انٹرویو اس نے دیا، اس نے کہا جی این آر او آنے کے بعد it will become difficult to prove the case but not impossible۔ اس کے بعد بھی اس نے یہ بیان دیا۔ تو اب استثناء کا معاملہ پار لگنے جا رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے اب کیونکہ سارے کا سارے یہ پٹیشن تو آگے ریویو ہو جائے گا اس کے سارے کا سارا توہین عدالت پہ۔ استثناء کا اب یہ ڈیپینڈ ویسے گورنمنٹ پہ کرے گا، کیونکہ اگر یہ دوبارہ نہیں مانتے تو اگین کنٹمپٹ پروسیڈنگ چل سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک اور جو آپشن ہوگا کورٹ کے سامنے کہ جی آپ کمیشن بنا دیں اور کمیشن کے ذریعے آپ خط لکھوا دیں۔ لیکن استثناء جب تک کلیم نہیں کریں گے، جب تک گورنمنٹ استثناء کا مسئلہ نہیں لے کے جائے گی کورٹ میں، تو میرا خیال ہے کورٹ خود سے اس کو نہیں لے کے آئے گی۔ لیکن میں پھر وہی بات جو طارق صاحب نے کی کہ اگر آپ کو ایک فرد کو بچانا ہے تو چلیں بچا لیں، تو باقیوں کو تو آپ لکھیں نا۔ اور پھر جس طرح کہ اسپین میں رحمان ملک صاحب کا بھی کیس ہے، ان کے خلاف بھی کیس تھا، ان کے خلاف آپ کیوں نہیں کیس کھولتے؟ اس طرح برٹن میں کیسز تھے اور جو مختلف ممالک میں۔ صرف ایک شخص کے لیے آپ نے تمام دروازے بند کر دیے، یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ اسی ایک شخص کے لیے پھر آپ عدالتوں سے لڑائی بھی شاید لڑنے جا رہے ہیں۔ رمدے صاحب کی پھر ججمنٹ کو میں حوالہ دوں گی، انہوں نے کسی غیر آئینی غیر قانونی کام کے لیے استثناء نہیں ہوتا۔ میں بتا دوں آپ کو، صرف میں ایسے پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے کہتا ہوں، اگر اس میں بی بی کا نام نہ ہو، بی بی کا نام نہ ہوتا، بی بی کے ساتھ بینظیر بھٹو صاحبہ کو اس کیس میں نہ لے کے آ جاتے، تو شاید پیپلز پارٹی کے معاملات کو اور جو ہمارا سینٹرل کمیٹی ہے، صوبائی کونسلز ہے اور فیڈرل کونسل ہے، ہم اب وہاں سے کسی صورت میں بھی آصف زرداری اس کیس میں ہماری نظر میں نہیں ہے۔ نہیں وہ تو کیا میری بات سنیں، اس لسٹ میں نہیں ہے۔ آپ کے جو گیلانی صاحب بھی کہتے تھے کہ میں اپنے صدر کے خلاف ایسا نہیں کر سکتا، اپنے صدر کی وہ بات کرتے تھے نا، صدر کے خلاف میں وفاداری۔ اس نے وزیر اعظم پریزیڈنٹ آف پاکستان کے متعلق کہہ رہے ہیں، وہ بی بی کا نہیں کہتے تھے۔ دیکھیں دو حصوں میں آپ دیکھیں، وزیر اعظم ہے نہیں، بی بی کا نام کہیں نہیں ہے، تمام کیسز میں ختم ہو چکے ہیں، یہ تمام کیسز شروع ہو گئے تھے بی بی کے متعلق۔ نہیں شروع ہو گئے تو دیکھیں، لیکن چلیں پھر آپ صدر کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں استثناء ہے، بی بی کا وہ ختم ہو گیا، وہ دونوں ڈراپ کر دیے گئے۔ اگر دیکھیں کسی بھی صورت میں اس کیس کو صدر پاکستان کے حوالے سے آپ کرتے، چونکہ اس میں بینظیر بھٹو صاحبہ شامل ہیں، اس کا بیگم صاحبہ کا، یہ تو آج آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ 48 ہمیں چھوڑ دیجئے، میں ایسے پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کوئی 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 200 لے کے آ جاؤ گے، تب بھی ہم اس کو یہ نہیں اجازت دیں گے کہ وہ خط لکھے۔ تو اسی لیے پھر توہین عدالت کے قوانین آپ بنائیں گے؟ آپ توہین عدالت سمجھے ہیں، میں تخلیقی عدالت سمجھتا ہوں، اس کو بس چھوڑ دیں۔ توہین عدالت وہ تخلیقی عدالت، لیکن اس عدالت تو پھر کالعدم قرار دے گی نا، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں آرٹیکل 8 کے تحت ہمیں تو حاصل ہے، آرٹیکل 8 کے تحت۔ ایک چیز ہے، اس کو حجاب نہیں ہے، ہم اس عذاب کو جھیلنے کو تیار ہیں، وہ جتنا چاہتا ہے وہ کرے، لیکن آئین اور قانون کے مطابق میں بھی راستے میں ہوں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے میں پھر وزیر اعظم لے کے آ جاؤں۔ اتنے شور ہیں، اتنا یقین ہے ان کو اپنے بے گناہ ہونے پہ، تو خط لکھ کیوں نہیں دیتے؟
اتنی بات ہے, اتنا ایشور ہے کہ ہم نے کوئی وہاں پہ گناہ نہیں کیا, کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, کوئی وہاں پہ 60 کروڑ سر اس میں پیسہ نہیں پڑا ہوا. استثناء کے لیے توہین عدالت کا قانون, اے کاش بے نظیر بھٹو جو نا ایک بات یہ خدارہ ہر چیز میں بھٹو صاحب بے نظیر کو نہ لایا کریں, کم سے کم کوئی آرگومنٹ ہر کام میں لا کے آپ اس کو جا کے وہ جا کے آپ اس کو, اگر آپ کو اتنا ڈر نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کیا تو لکھیں خط, چلے جائیں وہاں پہ جا کے ایک ایسے ملک میں آسمان جہاں پہ ایک نہیں 2 نہیں 3 ہمارے سفیر ہوتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں, 3, ایک یونائٹڈ نیشن کا ہوتا ہے, ایک ہمارا اس کا کامرس کا ہوتا ہے, اور ایک ہمارا دوسرا بندہ, 3 بندے. تو اپنے بندے کو وہاں پہ ایک جالے وہاں پہ اٹھا کے آپ نے سفیر کو لندن سے بھیجا کہ ساری کتابیں اٹھا کے لے آؤ. وہ آپ نے دیکھا نا کہ منہ میں سگار ٹوپی ڈال کے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور سب کچھ اٹھا کے لے آئے, کیا وہ نہیں بھیج سکتے؟ ٹھیک ہے, کیوں وہاں پہ, کیا وجہ ہے؟ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کل 12 جولائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے کیا دیکھیں کل میرا نہیں خیال کوئی اتنا بڑا کچھ ایکشن ہو جائے گا اگینسٹ گورنمنٹ, بیکاز ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر صاحب کو اگر کیبنٹ بھی اپنی ایک سٹانس لیتی ہے, ان کو موقع تو دیا جائے گا اور دینا بھی چاہیے عدالت کو, اور مقصد ان کا بیسیکلی یہی ہے کہ جی ٹائم گین کیا جائے, اور یہ 2 3 4 5 ماہ یہ سیاست کھیلی جائے, ملک کا بے شک بیڑا غرق ہو جائے. آیت اللہ درانی صاحب آپ کا شکریہ, طارق عظیم صاحب, انصار عباسی صاحب آپ کو شکریہ. اور درانی صاحب کہہ رہے ہیں 5 جولائی گزر چکا, 5 جولائی کو مارشل لاء لگا تھا اور 12 جولائی بھی کہہ رہے ہیں گزر جائے گا شاید, اب جس سے ہم بار بار سنتے ہیں کہ کچھ نئے مارشل لاء کی تیاری ہو رہی ہے یا جوڈیشل مارشل لاء آ سکتا ہے, کیونکہ ان کے خطرات ہیں کہ کچھ ایسا سین ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی, اللہ حافظ.